السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ فی کتابہ بلوغ المرام باب سترۃ المصلی۔ ہم لوگ بلوغ المرام میں باب سترۃ المصلی پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصلی کے سترے کا باب، مصلی کے نماز پڑھنے والے کے سترے کا باب۔ تو سترہ کسے کہتے ہیں جان لینا چاہیے۔ اصل ستار کے معنی ہوتے ہیں پردہ، ستار معنی پردہ، سترہ چھوٹا سا پردہ، سترہ چھوٹا سا پردہ جو نماز پڑھنے والا اپنے سامنے رکھتا ہے۔ سترہ چھوٹا سا پردہ جو نماز پڑھنے والا اپنے سامنے بناتا ہے۔ اب چاہے وہ پردہ دیوار کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، یا اسی طرح سے کسی لکڑی ڈنڈے وغیرہ کی شکل میں ہو، اسی کی ساری حدیثیں آگے آ رہی ہیں۔ تو سترہ کے معنی آپ لوگوں نے جان لیا۔ سترہ معنی حائل، آڑ، پردہ۔ عن ابی جہیب بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہیب بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہو کر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر جان لے، المار برا مانے گزرنا، اسی سے اس میں فاعل مار گزرنے والا، اگر گزرنے والا آدمی جان لے بین یدی المصلی، جو نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے، اگر جان لے وہ شخص جو نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے، لو یعلم المار، اگر جان لے گزرنے والا بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے، ماذا علیہ من الاثم، کہ کتنا گناہ ہے اس پر۔ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے کہ کتنا گناہ اس پر ہے اس گزرنے کی وجہ سے، لکان ان یقف 40، تو اس کا 40 سال کھڑا رہنا، لکان ان یقف، تو ہو، ان یقف کہ وہ کھڑا رہے، 40 خیرا لہ، بہتر، من ان یمر بین یدیہ، اس سے کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے۔ لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، بہتر ہو اس کے لیے، تو کچھ آواز آ رہی ہے نا، میوٹ کر لیں۔ لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، تو 40، یہاں پر 40 کا تذکرہ ہے، صرف سال نہیں ہے، لیکن دوسری روایت سے سال ہے، اس لیے بریکٹ میں ترجمہ جب آپ کریں گے تو سال کا ترجمہ کر دیں گے۔ تو اس کے لیے 40 سال تک کھڑے رہنا بہتر ہوگا اس چیز سے کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے۔ یعنی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ مصلی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ بڑا معاملہ ہے اس کا، کتنا سنگین معاملہ ہے اس کا، تو وہ نماز ختم ہونے کا انتظار کرنا تو دور کی بات ہے، اگر اسے لگے کہ یہ نماز 40 سال تک طویل کرے گا تو 40 سال تک بھی وہ کھڑا رہنا گوارا کر لے گا۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ، واللفظ للبخاری، اور بخاری کے الفاظ ہیں۔ ووقع فی البزار من وجہ آخر، اور مسند بزار میں دوسری سند سے، وجہ آخر دوسری سند سے واقع ہوا ہے، 40 خریفاً، 40 سال۔ یہاں پر صرف 40 کا تذکرہ تھا، اس سے واضح نہیں ہو رہا تھا کہ 40 دن، 40 مہینے، 40 سال، لیکن بزار والی جو روایت ہے اس سے واضح ہے 40 خریفاً، 40 سال۔ اصل خریف کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، موسم خریف، موسم ربیع، تو خریف ایک فصل کو کہتے ہیں، لیکن سال میں چونکہ ایک ہی بار آتی ہے، اس وجہ سے عربوں میں کیا کہا جاتا ہے، سال کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ جب جمعہ کہہ دیتے ہیں تو جمعہ کو گویا کہ پورے ہفتہ کے لیے بھی وہ استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک استعمال کا طریقہ ہے، خریف بول کر کے پورے سال کو مراد لیتے ہیں، یعنی جیسے ہم لوگ اسے جز بول کر کے کل مراد لینا کہتے ہیں۔ تو مطلب نکلا کہ 40 سال تک بھی آدمی کو کھڑا رہنا ہو تو گوارا کر لے گا، اگر اسے اس کے گناہ کا علم ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت خطرناک گناہ ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت خطرناک گناہ ہے۔ لیکن اب کیا نمازی کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ اس گناہ سے اس گزرنے والے کو بچائے، اس گناہ سے اس گزرنے والے کو کیسے بچائے؟ اس کا ایک راستہ ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک علامت لگا لے کہ یہاں سے یہاں تک نہ آپ گزریں، یہاں سے یہاں تک آپ نہ گزریں۔ اس علامت کے بعد جو آدمی گزرے گا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو وہ علامت کیسی لگائی جائے گی؟ یا تو کوئی دیوار ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی ستون ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کوئی پردہ لگا ہوا ہے سامنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی سے پیچھے سے لوگ جائیں گے۔ اب اگر اس دیوار کے بیچ سے، اس ستون کے بیچ سے، اسی طرح سے اس پردے کے بیچ سے اور نمازی کے بیچ سے کوئی آدمی گزر جاتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، کھلی جگہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیسے نماز گزرنے والے کو اطلاع دے گا، کیسے بتائے گا کہ یہاں سے یہاں تک آپ نہ گزریں ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ پھر وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا غزوہ تبوک میں عن سترۃ المصلی، مصلی کے سترے کے سلسلے میں، نماز پڑھنے والے کے سترے کے سلسلے میں، نمازی کے سترے کے سلسلے میں سوال کیا گیا کہ یہ سترہ کیسا رکھا جانا چاہیے۔ ظاہر تعداد بہت بڑی تھی، تقریباً 30,000 لوگوں کی تعداد تھی، تو عام طور پہ مسائل کب پوچھے جاتے ہیں؟ جب عام طور پہ پیش آتے ہیں۔ تو یہاں پر اتنی بڑی تعداد تھی، کوئی اس وادی میں ہے، کوئی اس وادی میں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، تو کسی کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہوئی۔ اس طرح سے مسائل ہوئے کہ اب کیا کریں، ویسے کم لوگ ہیں تو اسی صورت میں کسی چٹان کی طرف رخ کر کے وہ چٹان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ لیے، کوئی ستون ہے، کوئی بڑا سا پتھر ہے، لیکن اب 30,000 لوگ ہیں، کہاں سے سب لوگ اس طرح کے سترے ڈھونڈیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ کیسی چیز ہو جو کفایت کر جائے گی، جو کافی ہو جائے گی، اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد سے کوئی اور آدمی گزرے تو گنہگار نہ ہو۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا غزوہ تبوک میں عن سترۃ المصلی، نمازی کے سترہ کے سلسلے میں، نمازی کے سترہ کے سلسلے میں، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، مؤخرۃ الرحل پڑھے جائے، مؤخرۃ الرحل پڑھے، تو رحل کے پچھلے حصے کی طرح سے، رحل کے پچھلے حصے کی طرح سے، کجاوا کے پچھلے حصے کی طرح سے۔ رحل کسے کہتے ہیں یا کجاوا اسے اردو میں کسے کہتے ہیں؟ اونٹ وغیرہ پر آدمی جب بیٹھتا ہے تو اسی صورت میں پیٹھ پر ٹیک لگانے کے لیے ایک چھوٹی سی لکڑی رکھتا ہے، تقریباً 1 ہاتھ کی یا 1.5 بالشت کی لکڑی ہوتی ہے، عام طور پر 1 ہاتھ یا 1.5 بالشت کی لکڑی ہوتی ہے، تو اپنے پیٹھ کے پیچھے لگاتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ کرسی لکڑی کی جب بنواتے تھے یا کوئی بھی کرسی بناتے ہیں تو ہمارے پیٹھ کے پیچھے ایک اٹھا رہتا ہے حصہ جو تقریباً 1 ہاتھ کا یا 1.5 بالشت کا ہوتا ہے، تو اتنا ہی بڑا وہ اونٹ کے پیچھے لگاتے تھے تاکہ جب اونٹ چلے، اور اونٹ کی حیت بھی کچھ عجیب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آدمی پیچھے کو نہ گرے۔ جیسے گھوڑا ہے تو گھوڑے کی بناوٹ ہی اس انداز کی ہوتی ہے کہ آدمی پیچھے نہیں سرکتا عام طور پر، کیونکہ وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ گدی نما دبا ہوا حصہ ہوتا ہے، لیکن اونٹ کی حیت الگ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اس طرح سے ایک سیٹ نما بناتے تھے، تو جب وہ پیچھے آپ کی جیسے کرسی ہے اسی کے پیچھے جو لگا ہوتا تھا اسی کو سترہ بنا لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافی ہوگا۔ اسی طرح سے یا اتنی ہی چیز کوئی اور ہو، جیسے اتنا بڑا آپ کو لکڑی کا ٹکڑا مل جائے، اسی طرح سے اتنا بڑا آپ کو پتھر مل جائے تو وہ آپ کھڑا کر لیں اپنے سامنے اور گویا کہ آپ کا سترہ ہو گیا، ٹھیک؟ یعنی اگر آدمی سترہ بنانا چاہتا ہے تو کم از کم اتنا اس کا ہونا چاہیے، تقریباً 1 ہاتھ کا ڈنڈا ہو، اسی طرح سے 1 ہاتھ کی کوئی لکڑی ہو جو سامنے کھڑی کر لے۔ مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کے پچھلے حصے کی طرح سے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ کجاوے کا پچھلا حصہ یعنی جس طرح سے ہماری کرسی ہے تو کرسی کا پچھلا حصہ جس پر ہم پیچھے پیٹھ کو ٹیک لگاتے ہیں، اسی طرح سے کجاوا ہوتا ہے، اور کجاوے کے پیچھے بھی اسی طرح کا حصہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے جو عام طور پر 1.5 بالشت یا 1 ہاتھ کا ہوا کرتا ہے۔ تو گویا کہ اتنا بڑا اتنی بڑی لکڑی یا اتنا بڑا کوئی بھی سامان، پتھر ہو یا کجاوا ہی صحیح، سامنے رکھ لے آدمی تو گویا کہ وہ سترہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے جو آدمی گزرنا چاہے گزر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اخرجہ مسلم، مسلم نے اس کی تخریج کی، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔
अब देखें क्या ज़रूरी है कि अब लकड़ी ही वो ऐसी चौड़ी लकड़ी, यानी एक हाथ की चौड़ाई, जैसे कजावा है तो जाहिर है उसकी चौड़ाई भी तकरीबन एक हाथ की है, तो ऐसी सूरत में क्या ज़रूरी है कि जैसे जो लकड़ी हो तो इतनी बड़ी हो कम से कम कि उसको खड़ा किया जाए सामने, या उससे कम में भी काम चल सकता है। तो देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगली हदीस देखें, वअन सबुरत बिन मअबद अल-जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबुरा बिन मअबद अल-जुहनी से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लियस्ततिर अहदुकुम फिस सलाति, चाहिए कि तुम में से कोई भी शख्स नमाज में सुतरा बना ले, वलौ बिस्सहमिन, अगरचे वो तीर ही क्यों ना हो, अगरचे वो तीर ही क्यों ना हो। अखरजहुल हाकिम, हाकिम ने इसको तखरीज किया, हाकिम ने इसको रिवायत किया है। इससे क्या पता चला कि अगर कजावे की लकड़ी नहीं मिलती है तो ऐसी सूरत में क्या करे आदमी, तीर ही अपने सामने खड़ी कर ले, यानी तीर क्या होती है, पतली सी ऐसी उंगली की तरह से होती है गोया की, तो उसी को अपने सामने खड़ा कर ले और अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इसके बाद से हम गुजर सकते हैं, उसके पहले से हम नहीं गुजर सकते, यानी उस तीर के और नमाज़ी के बीच में से गुजरना गुनाह होगा, उसके बाद से जो आदमी गुजरना चाहे गुजर जाए। तो चाहे वो कजावा पाए तो कजावा लगा ले, कजावे जैसी कोई और चीज़ पाए, मतलब मुखरतिर उस जैसी कोई चीज़ पाए तो बेहतर ये है कि वही रख ले। लेकिन अगर ऐसी चीज़ नहीं पाता है और उसके पास सिर्फ डंडा वगैरह ही है आसपास में या उसके हाथ में, तो ऐसी सूरत में उसी को अपने सामने खड़ा कर ले। आगे की रिवायत आएगी कि अगर ऐसा भी नहीं कर सकता है तो ऐसी सूरत में लकीर भी खींच ले। ठीक, तो सहम के माने तीर, चाहे वो अपने सामने तीर ही खड़ी कर ले, मतलब है कि कोई छड़ी हो उसी छड़ी को ही क्यों ना गाड़ ले अपने सामने। ठीक, अब यहाँ पर छड़ी को गाड़ना है ऐसे या ऐसे सीधे करना, दोनों तरह जायज़ है, दोनों तरह से दुरुस्त है। चाहे आदमी ऐसे सीधे अपने सामने खड़ी कर ले, ये बताने के लिए कि कोई कि निशान है ये, इसके आगे से ना गुजरो। अगर इस बात का खतरा हो कि आदमी देख नहीं पाएगा, दूर से आ रहा है, हमने पट रख दिया, तो इसी सूरत में आदमी देख नहीं सकेगा, तो आदमी वो तीर को खड़ी करके रखेगा। और अगर उसको ये एहसास हो कि खड़ी करके रखेंगे तो मुमकिन है आदमी को दिखाई ना दे, ऐसे पट करके रखेंगे तो आदमी को दिखाई देगा। मुख्तलिफ़ किस्म की जगह, मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनी और मुख्तलिफ़ किस्म के हालात होते हैं, तो जिस तरह से आपकी अलामत बन जाए, जिस तरह से आपकी अलामत बन जाए कि जिसकी वजह से मुसल्ली को जिसकी वजह से मुसल्ली के सामने से गुजरने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पर सुतरा रखे हुए है, उस तरह आप कर सकते हैं, चाहे आप खड़ी कर लें चाहे आप उसको पट कर लें। असल क्यों है, क्योंकि दोनों तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत जो मिलती है कि वो डंडी खड़ा कर ले, और दूसरी रिवायत है कि वो अपने सामने लकीर खींच ले। तो लकीर खींचने वाले से पता चलता है कि चाहे तो हंस में रख ले, और खड़ी करने वाले रिवायत से पता चलता है कि चाहे तो वो खड़ी कर ले। आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग ना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियस्ततिर अहदुकुम फी सलाति, चाहिए कि तुम में से कोई भी शख्स नमाज में सुतरा बना ले, वलो बिसहमिन, चाहे तीर ही क्यों ना हो। अखरजहुल हाकिम। वअन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़तअु सलातल मरइल मुस्लिमी, यक़तअु सलातल मरइल मुस्लिमी, काट देता है नमाज मुसलमान आदमी के नमाज को, मुसलमान आदमी के नमाज को काट देने वाली चीज़ें हैं। इज़ा लम यकुन बैन यदैहि मिस्ल मुअख्खरतिर रहली, जबकि उसके सामने कजावे के पिछले हिस्से की तरह से कोई चीज़ ना हो, जबकि नमाजी के सामने कजावे के पिछले हिस्से की तरह से कोई चीज़ ना हो तो उसकी नमाज को काट देता है, काट देती हैं। अलमरअतु औरत, वल हिमारू, कौन सी चीज़ें काट देती हैं उसकी नमाज को, अलमरअतु औरत, वल हिमारू गधा, वल कल्बुल अस्वदु, और काला कुत्ता। हदीस तवील है। और इसी में है अलकल्बुल अस्वदु शैतान, काला कुत्ता शैतान है। अखरजहु मुस्लिम, मुस्लिम ने इसकी रिवायत की है। तर्जुमा फिर से देख लें, यक़तअु सलातल मरइल मुस्लिमी, मुसलमान आदमी की नमाज को काट देती हैं। इज़ा लम यकुन बैन यदैहि, जबकि उसके सामने ना हो, मिथल मुअख्खरतिर रहली, कजावे के पिछले हिस्से की तरह से, अलमरअतु औरत, यानी काट देती है औरत, वल हिमारू गधा, वल कल्बुल अस्वदु, और काला कुत्ता। अल हदीस, आखिरी हदीस तक। वफ़ीही, और इसी में है अलकल्बुल अस्वदु शैतानु, काला कुत्ता शैतान है। अखरजहु मुस्लिमुन, मुस्लिम ने इसकी रिवायत की है।
22 حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اور اگر اپنے سامنے اس نے سترا نہیں رکھا ہے، سترا رکھ لیا تو سترے کے بعد کوئی بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آدمی نے اپنے سامنے سترا نہیں رکھا ہے تو ایسی صورت میں یہ 3 چیزیں اگر آدمی کے سامنے سے گزر گئیں تو اس کی نماز کٹ گئی، اس کی نماز کو انہوں نے کاٹ دیا۔ 3 چیزیں کون کون سی بتائی انہوں نے؟ عورت، گدھا اور کالا کتا۔ اگر آدمی گزر جائے، مرد گزر جائے تو نماز نہیں کٹے گی، آدمی کے گزرنے سے بھی نماز کٹ جائے گی۔ اگر سترے کے درمیان سے آدمی گزر جائے تب بھی نماز کٹ جائے گی۔ اگر کٹتی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے کہ اس کو روکو، اگر نہیں رکتا ہے تو اسے قتال بھی کر سکتے ہو، تو نماز کٹ جائے گی۔ لیکن یہاں پر خصوصی طور سے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے نماز میں غافل ہونے کا خدشہ زیادہ ہے۔ اور پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سترا رکھنے کی حکمت کیا ہے، کیا ضرورت ہے سترا رکھنے کی۔ سترا رکھنے کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول نمازی کے سامنے ہوتا ہے، اور اس نزول کے وقت اگر اس بیچ میں کوئی بھی شخص خلل ڈالتا ہے تو نمازی کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی رحمت آپ کو ملنے والی ہو، کوئی چیز آدمی آپ کو دے رہا ہو اور اس کے بعد آپ کے اور آپ کے بیچ میں، اس سامان کے بیچ میں کوئی آدمی گزر جائے تو کتنا خراب لگے گا۔ تو اللہ رب العالمین جو اپنی رحمت نازل کر رہا ہے اور اس رحمت کے بیچ سے کوئی آدمی گزر رہا ہے تو کتنا زیادہ آدمی کو نقصان ہوگا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ایک آپ علامت متعین کر دیں تاکہ اس کے دوری سے آدمی گزر جائے۔ اب رحمت کا نزول کتنی دور تک ہوتا ہے؟ آدمی کے اس کے سجدہ گاہ تک، آدمی اور اس کے سجدہ گاہ کے درمیان تک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ویسے تو رحمت اللہ رب العالمین کی وسیع ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ یہ ایریا اس نے مکمل طور سے سیکیور کر لیا ہے، یہ رحمتوں کے نزول کا ایریا ہے۔ اب اس بیچ سے کوئی آدمی نہ گزرے تو اب عام آدمی ہے تو ایسی صورت میں اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کہاں تک اس کا مطلب سجدہ گاہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ آپ سترا رکھ لیں، آپ سترا رکھ لیں، اور سترے کے بعد سے کوئی بھی آدمی گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سترا نہیں رکھے ہیں تو عام آدمی کوئی گزر رہا ہے تو بھی نماز آپ کی کٹ جائے گی اگر آپ کے اور آپ کے سجدہ گاہ کے درمیان سے کوئی آدمی گزر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سجدہ گاہ سے تھوڑا اور آگے سے بھی گزر رہا ہے تو وہاں بھی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے نماز میں کافی خلل ڈال دیتی ہیں۔ ایک عورت، وجہ کیا ہے؟ دوسری روایت میں واضح ہے کہ عورت ایسی ہو جو بالغ ہو، حائضہ، حائضہ عورت، حائضہ مطلب بالغ عورت، تو بالغ عورت تو ظاہر ہے شیطان حدیث میں ہے کہ جب وہ گزرتی ہے اس طرح سے عورت تو ایسی صورت میں شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، لوٹتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ کے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات شیطان ڈال دے گا اور نماز سے آپ غافل ہو جائیں گے۔ دوسرا گدھا بتایا، اور گدھے کے ساتھ بھی شیطان لگا رہتا ہے، حدیث میں ہے کہ جب وہ نیند آتا ہے تو وہ ہے کہ شیطان ہی کو دیکھ کر کے نیند آتا ہے۔ اسی طرح سے کالے کتے کے بارے میں تو خود بتا دیا کہ وہ شیطان ہے۔ تو یہ چیزیں جب گزرتی ہیں تو گویا کہ شیطانی وسوسے کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو رحمت کے کٹنے کے ساتھ ساتھ شیطانی وسوسے سے آدمی کی نماز بھی کٹ سکتی ہے۔ اس وجہ سے خصوصی طور سے ان 3 چیزوں سے کہا گیا کہ محتاط رہو اور سترا رکھ لو۔ اب سترا رکھ لیں گے آپ ایسی صورت میں 1-1.5 ہاتھ کا، تو آپ نگاہ کیے رکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کی نگاہ کے سامنے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اگر تھوڑا دور سے وہ گزر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے سترا نہیں رکھا تو آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو فوراً آپ کی نگاہ پڑے گی کہ یہ ہمارے سجدہ گاہ کے درمیان سے گزر رہا ہے، تھوڑا آگے سے گزر رہا ہے، تو نہ جانے کیسے کیسے خیالات پھر دماغ میں شروع ہو جائیں گے اور پھر نماز میں خلل واقع ہوگا۔ ٹھیک، اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان کے ورغلانے کا خطرہ ان میں زیادہ ہے، اس وجہ سے خصوصی طور سے کہا گیا ہے کہ آپ سترا رکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تینوں میں سے کوئی آپ کے سامنے سے گزر جائے اور اس کی وجہ سے رحمت کا جو نزول ہو رہا تھا اس میں بھی خلل ہو، اسی طرح سے آپ کی نماز بھی اسی کمزور ہو جائے اور آپ کی نماز بھی آپ الٹی سیدھی چیزیں سوچنے لگے تو کم ثواب والی ہو جائے۔ ٹھیک، تو پھر سے ترجمہ دیکھ لیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقطع صلاۃ المرء المسلم، مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ دیتی ہیں، اذا لم يكن بین یدیہ، جبکہ اس کے سامنے نہ ہو، مثل مؤخرۃ الرحل، یا مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کے پچھلے حصے کی طرح سے، المرأۃ والحمار والکلب الاسود، عورت، گدھا اور کالا کتا۔ الحدیث، یہ طویل حدیث ہے، وفیہ، اور اسی میں ہے، الکلب الاسود،
الاسود شیطان کالا کتا شیطان ہے. اخرجہ مسلم، مسلم نے اس کی تخریج کی ہے. ایک کلمہ اور ہے آگے دیکھ لیتے ہیں. وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوَهُ دُونَ الْكَلْبِ، اور مسلم ہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے ہے، یعنی روایت کی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نحوہ اسی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرح سے دون الکلب، لیکن اس میں کتے کا تذکرہ نہیں ہے. ظاہر ہے جو بڑی روایت ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اس میں پوری چیز معلوم ہے. ولی ابو داؤد النسائی عن ابن عباس نحوہ، اور ابو داؤد النسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسی طرح کی روایت. دون آخرہ، آخر والا کلمہ اس میں نہیں ہے، یعنی قلب کا تذکرہ اس میں بھی نہیں ہے. وقید المرأة بالحائض، اور نسائی میں عورت کی قید بالغ سے لگائی گئی ہے، حائض سے لگائی گئی ہے کہ اگر حیض والی عورت ہے تب وہ نماز کو کاٹ دے گی. ظاہر ہے چھوٹی بچی گزر جائے تو عام انسانی کی طرح سے ہے، لیکن جب کوئی بالغ عورت سامنے سے گزرتی ہے تو شیطان زیادہ وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، سوالات کرنے ہو تو کر سکتے ہیں. آج بس اتنا ہی.